السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین ٹاپک کی طرف۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک نہایت سبق آموز اور عبرت انگیز واقعہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے اور وہ بنی اسرائیل کے ایک عظیم پیغمبر مانے جاتے ہیں۔ آپ کو خاص کر اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 سال تک موت دے کر پھر زندہ کیا تاکہ لوگوں کو قیامت کے دن کی حقیقت سمجھائی جا سکے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کی قوم سے تھا اور وہ آپ کی پیدائش اس دور میں ہوئی جب بنی اسرائیل پر مصائب و آلام کا دور تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم اپنے گناہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انحراف کی وجہ سے مسلسل آزمائشوں اور مشکلات کا شکار رہے۔ ان کے ہاتھ سے بیت المقدس چھن چکا تھا اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دین کی صحیح تعلیمات اور حکمت عطا فرمائی تھی اور آپ کو بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ایک دن حضرت عزیر علیہ السلام ایک ویران اور برباد بستی سے گزرے۔ وہ بستی پہلے آباد تھی مگر اب وہاں صرف کھنڈر اور تباہ شدہ عمارتیں باقی رہ گئی تھیں۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ یہ سوال دراصل قیامت کی نشانی کے بارے میں تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اس سوال کا جواب دینے کے لیے ان پر موت طاری کر دی۔ آپ 100 سال تک اس حالت میں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کو محفوظ رکھا۔ اس عرصے میں آپ کا جسم گلنے سڑنے سے محفوظ رہا اور آپ کے کھانے پینے کا سامان بھی ویسے کا ویسا رہا۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ جب آپ دوبارہ زندہ ہوئے تو ایک فرشتے نے آپ سے پوچھا، کتنی مدت تک یہاں ٹھہرے رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا، شاید ایک دن یا اس سے کچھ کم۔ فرشتے نے کہا، بلکہ تم یہاں 100 سال تک رہے ہو۔ یہ سن کر حضرت عزیر علیہ السلام حیران رہ گئے۔ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ منظر دکھایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ فرشتے نے حضرت عزیر علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے کھانے پینے کے سامان کو دیکھو جو بالکل تازہ ہے، حالانکہ تمہیں یہاں 100 سال ہو چکے ہیں۔ پھر فرشتے نے آپ کے گدھے کی طرف اشارہ کیا جس کی ہڈیاں بکھر چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں کو جوڑ دیا اور اس میں گوشت اور کھال لگا کر اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو پہچانا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی دوبارہ زندگی کی خبر جب بنی اسرائیل میں پھیل گئی تو وہ آپ کو اللہ کا خاص بندہ اور نبی ماننے لگے۔ بعض روایات کے مطابق کچھ لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن اسلام میں یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کو اس کا بیٹا قرار دینا شرک کے مترادف ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بہت کوششیں کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔
آپ نے تورات کی تعلیمات کو زندہ کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف بلایا۔ اس وقت تورات کے بہت سے احکامات اور آیات ضائع ہو چکی تھی اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں دوبارہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں کئی سبق سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی قدرت کے آگے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال بعد زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی حقیقت کا ایک نمونہ پیش کیا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان رکھیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قیامت کے دن دوبارہ زندگی میں کوئی شک نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر سکتا ہے اور اسے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی اور ہادی بنا کر بھیجا۔ نبی کا کام لوگوں کو ہدایت دینا اور اللہ کے حکم کی طرف بلانا ہوتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ ہدایت کا راستہ دکھایا اور ان کی اصلاح کے لیے ان کی زندگی کو ایک مثال بنا دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کی تعلیمات کو زندہ کیا اور لوگوں کو ان تعلیمات کی اہمیت کا احساس دلایا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی حفاظت اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں بیان ہوا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اصلاح اور ان کو قیامت کی یاد دہانی کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو بطور مثال پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے اور ہمیں دنیا میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔